السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وزیر جوہر آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ہی پیچھے سے شہزادہ شہوار آ کر کہتے ہیں، جوہر بات سنو، اب میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں یہ بات میرے بیٹے کامل تک بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ جوہر کہتا ہے سمجھ گیا۔ شہوار کہتا ہے جو سونا وہ لوگ حاصل کریں گے ہم ان پر نظر نہیں رکھیں گے، انہیں سونا سمیت قاہرہ واپس آنے دو، اس سونے کے بلبوتے پر مصر کی زنگیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جوہر کہتا ہے مگر یہ سب کچھ کیسے ہوگا جناب؟ شہوار کہتا ہے اپنے آپ ہی ہو جائے گا جوہر، اپنے آپ ہوگا، پہلے انہیں سونا یہاں پر لانے تو دو اور حقداروں میں تقسیم کرنے دو، اس کے بعد مصر کی عوام میں سے جس کو یہ حصہ نہ ملا جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ سن لیں گے تو پھر باقی کام اپنے آپ ہی ہو جائے گا۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین، شمسا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں ہی وہ سامنے جا کر رکتے ہیں۔ صلاح الدین گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کنویں کے پاس آتا ہے اور کنویں سے پانی بھرنے لگتا ہے۔ بالائن بھی گھوڑے سے نیچے اتر کر صلاح الدین کے پاس آتا ہے۔ بالائن کہتا ہے تم پر شک کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اندر مجھے اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی، اسی لیے میں سمجھ نہیں پایا میں دکھ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے تعزیت قبول کرو۔ بالائن کہتا ہے شکریہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا ہر سانس میرے اندر گھٹن پیدا کر رہا ہے۔ ان کی وصیت کو پورا کر کے ہی اب مجھے سکون ملے گا، اور یہ بھی تمہاری مدد سے ممکن ہوا، میرے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے اب تم کیا کرو گے؟ بالائن کہتا ہے آج ان کی قبر پر جاؤں گا اور پھر پیرس واپس چلا جاؤں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے مطلب اپنی ضد پر قائم رہو گے؟ تو پھر امارلک کے داماد پادری گیوم، ان کا کیا ہوگا؟ بالائن کہتا ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکا کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ صلاح الدین کہتا ہے وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہوگا۔ بالائن کہتا ہے کاش میں اس کی مدد کر پاتا۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی اپنی وصیت میں تمہیں کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ بالائن کہتا ہے ہاں مگر افسوس کہ یہ وصیت میرے تمام غلطیوں کا مداوع نہیں کر سکتی ہے۔ کونت ہوم اپنے وقت پر آ کر اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑوا لیتے تو اب شاید حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میری تجویز ہے جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ جس کے بعد وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قدر بھول جاؤں؟ بالائن کہتا ہے چاہو تو مجھے یونس کے طور پر یاد رکھو مگر اچھے لفظوں میں۔ صلاح الدین ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا راستہ آسان ہو کمانڈر بالیان۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں۔ بالیان سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہر چیز کے لیے، میری شرمندگی ختم نہیں ہوئی لیکن حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے، یہ سوچ کر میرے ضمیر کو تسکین مل جائے گی۔ ایبیلن والوں کو بھی میرا سلام دینا۔ لطیف کہتا ہے میں ان سب کو کہنے پر ہی آیا تھا، انہوں نے تمہیں معاف کیا ہے، تمہیں بھی اور کمانڈر ہوک کو بھی۔ جس کے بعد بالائن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اکیلا روانہ ہوتا ہے۔ ادھر دوسری جانب لارڈ گائے بھی اپنے کمانڈروں کے ساتھ جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لارڈ گائے کہہ رہا تھا قلعہ کمانڈر کو زلدان میں بھیجنے کا حق نہیں ہے آپ کے پاس، اسے آپ کی وجہ سے سزا ملی ہے، اسی لیے آپ کا ضمیر بے چین ہے، یہ سب اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، انسانوں کو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ پادری کہتا ہے صحیح کہا ہے مگر آپ کو اس کا اختیار نہیں تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے یہ کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں لارڈ گیوم؟ اگر میں قلعہ کمانڈر کو زلدان میں نہ بھیجتا تو باکراس کی حفاظت پر حرف آتا، مجھے اختیار اپنے عہد میں ہی مل چکا ہے۔ پادری کہتا ہے مگر بلا وجہ آپ نے باکراس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صلیبی نائٹ پاپائے اعظم کے وفادار ہیں، اسی لیے تفتیش کی نیت سے آیا تھا۔ لارڈ گائے کہتا ہے شہنشاہ کو اس بات کا علم ہے، مجھے لگا کہ آپ میرے پیچھے آئے ہوں گے۔ لارڈ گیوم کہتا ہے مگر یہ بات صاف صاف بولنے کی ہمت نہیں آپ میں۔ لارڈ گائے کہتا ہے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا دماغ بھی تو چلائیں، قدس پہنچنے میں تھوڑا ہی راستہ رہ گیا ہے، شہنشاہ مارلک آپ سے منطقی جوابوں کی توقع کر رہے ہوں گے۔ ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ دوسری جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہاں پر شمسا کا گھوڑا رک جاتا ہے۔ شمسا کہتی ہے اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صلاح الدین اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور شمسا کے گھوڑے کی جانب دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے شاید ریت کی وجہ سے پاؤں پھسل گیا ہے، آپ نیچے اتر جائیں، گھوڑے کو آرام دیں تھوڑا۔ شمسا کہتی ہے اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو مجھے گھڑ سواری کی زیادہ عادت نہیں ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو خواتین گھڑ سواری میں مردوں سے بھی زیادہ ماہر ہیں، اسی لیے مجھے خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد صلاح الدین اسے نیچے اترتا ہے۔ شمسا کہتی ہے کوئی بات نہیں، شاید اب بھی سیکھ جائیں، گھوڑا دراصل آزادی کی علامت ہے نا؟ صلاح الدین کہتا ہے بالکل۔ شمسا کہتی ہے آزادی کی عادت ہو گئی تو شاید میں بھی مردوں سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرنے والی خاتون بن جاؤں۔ صلاح الدین کہتا ہے ہم یہاں پر تھوڑی دیر قیام کریں گے، اور پھر قاہرہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کارا تیگن کے بہت سے سکیچ گرے ہوئے تھے، اور کارا تیگن وہاں پر ایک سکیچ کو لے کر بیٹھا تھا اور آدمی سے کہہ رہا تھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے دیمتری؟ دیمتری بتاؤ کیا یہ میں ہوں؟ نہیں، تم میری ایک اچھی تصویر نہیں بنا پائے، عجیب و غریب سب کچھ، یہ پکڑو۔
दोबारा मेरी तस्वीर बनाओ, दिलकश सी तस्वीर बनाओ। दैमतरी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अमीर मोहतरम। कारतगन कहता है मैं तुम्हारे हाथ तोड़ डालूंगा। ये मैं लग रहा हूँ बताओ? शायद तुम्हें इसकी आदत है। 2 सिक्के लेकर लोगों का कार्टून बना देते हो। मेरे पास हसीन खूबरूं जवान पहली दफ़ा देखा है, इसीलिए तुमसे तस्वीर नहीं बनी जा रही है। बनाओ मेरी तस्वीर। अपने फ़न को अपने कागजात पर लाओ दैमतरी, थोड़ा ध्यान लाओ। दैमतरी कहता है मैं जो भी बताता हूँ आपको पसंद ही नहीं आता है। कारतगन कहता है क्या ये बनाया है तुमने? देखो देखो ये क्या बनाया है? खुदा का वास्ता है मैं ऐसा नहीं हूँ। दैमतरी कहता है मेरे सामने जो होगा मैं वही बनाऊंगा ना। मैं इतने वज़रा की तस्वीर बना चुका हूँ, हमेशा सब पसंद करते हैं। कारतगन खड़ा होकर कहता है मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मेरी तरफ देखो दैमतरी, इस सहरा में रहने वाले लोग काले हैं, देखो ज़रा मुझे, मैं काला हूँ। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।